کہ ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شیر ہو جائے. کمال ہے. ایک مصرع ہے زندگی میری آپ چاہیں تو شیر ہو جائے. 14 اگست کو پاکستان کا اعلان ہوا. میں اس وقت جاگ رہا تھا اور میری عمر اس وقت 10 سال تھی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو مسلمان جہاں ہے وہاں رہے، لیکن جو جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقہ پاکستان ہوگا اور کہلائے گا. اور یہ ایوب خان کے شاید زمانے میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا، حالانکہ اس کا نام عوامی جمہوریہ پاکستان. یہ ایک خاتون سے عشق ہو گیا، مجھے گھر چھوڑنا پڑا، میرے والد نے مجھے مارا پیٹا. وہ میری والدہ کی دائی تھی. یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو. جائیے آپ کوئی بات واسطائی رب دا تو جائیں وے کبوترا، چٹھی میرے ٹول نو پہنچائیں وے کبوترا، آکھی تینوں آ جا تیری نوراں پکار. عشق تو وصل کے بغیر عشق کیا. سب لوگ جس کو دیکھنے آئے تھے بام پر، کوٹھے پر، وہ عید کا تھا چاند کے انگڑائی آپ. السلام علیکم. پاکستان آن ایئر سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور ملک. آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے وہ نامور اسکالر ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر کنول فیروز. ہم ان سے بات بھی کریں گے اور جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی زندگی کیسی چلی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خداوند کا شکر ہے ویسا ہی ہوں جیسا پہلے. چلے خدا آپ کو ہمیشہ ہی ایسا رکھے اور سلامت رہیں آپ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کی بچپن کے بارے میں آتے ہیں. آپ 1938 میں پیدا ہوئے انڈیا میں فیروز پور. کیسا آپ کا رہا فیروز پور؟ دیکھیے جی، فیروز پور میں میری والدہ لیڈی ایلفسٹر اور میرے والد ڈاکٹر. جہاں میری والدہ ویسے سیالکوٹ کی رہنے والی ہیں اور میرے والد جو ہیں وہ گجرانوالے کے ہیں. پاکستان کے؟ پاکستانی نہیں، اس وقت پاکستان نہیں تھا، ہندوستان. ہاں جی. پاکستان تو بعد میں بنا جی. تو وہ رہنے والے یہاں کے تھے. تو یہ سرکاری ملازمت میں تھے، پنجاب گورنمنٹ کے ملازم تھے. اس وقت یہ پنجاب تقسیم نہیں ہوا تھا، ایک ہی پنجاب تھا. تو یہاں سے ان کو حکومت پنجاب کے محکمہ صحت نے ان کو ٹرانسفر کیا فیروز. تو فیروز پور سن 46 میں میرے والد اور والدہ نے اپنا ٹرانسفر حکومت ہند انڈیا کو کہہ کر اپنا ٹرانسفر لاہور میں کروا لیا، کیونکہ ہمیں میرے والدین کو پتہ چلا کہ ملک تقسیم ہونے والا ہے اور شاید فیروز پور انڈیا میں چلا. تو اس لیے انہوں نے، کیونکہ میری والدہ سیالکوٹ کی رہنے والی ہیں اور میرے والد گجرانوالے کے، انہوں نے کہا پھر ہم اس ملک میں رہیں گے. تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. میرے والد مزنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی حیثیت سے ٹیمپل روڈ پر، اور میرے والدہ لیڈی ایلفسٹر کی حیثیت سے مزنگ میں آ گئے. مزنگ جس گھر میں ہم رہتے تھے، یہ ہم سن 46 میں آ گئے. 47 کی رات پاکستان بننے سے پہلے سن 46 میں، سن 47 کی وہ رات مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن 14 اگست کو پاکستان کا اعلان ہوا. میں اس وقت جاگ رہا تھا اور میری عمر اس وقت 10 سال. اچھا، جب پاکستان آئے تب آپ 10 سال کے تھے؟ 10 سال کا تھا، اور چوتھی جماعت میں ٹیمپل روڈ پرائمری اسکول میں نے 5ویں کلاس پاس. تو اس وہاں اعلان ہوا، رات کو میں نے خود سنا کہ یہ ریڈیو پاکستان، جس گھر میں ہم رہ رہے تھے ہاسپٹل میں، میری والدہ ڈاکٹر تھی، والد ڈاکٹر تھے، اس کے سامنے، ہاسپٹل کے بالکل سامنے مزنگ کی ایک روضہ تھا. روضے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی گلی تھی. وہ روضے کی آگے جا کر روضے کی دیوار اور گردوارے کی دیوار مل جاتی تھی. گردوارہ کون؟ گردوارہ جو ٹیمپل روڈ پر آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپل روڈ کہلواتی ہے. اب تو اس کا نام انہوں نے مجید نظامی کے عارف نظامی روڈ رکھ دیا ہے. ٹیمپل روڈ جو مزنگ چنگی سے شروع ہو کر ریگل تک آتی ہے، تو وہ ٹیمپل روڈ پر تھی اس ٹیمپل کی وجہ سے. تو رات کو میں نے جب یہ اس وقت تک جب پاکستان بن رہا تھا
جب قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ جو جنگ جسے ہم بعض لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں کہ ہزاروں قربانیاں دیں، یہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد دی. سن 47 تک کوئی مسئلہ نہیں تھا جب پاکستان بنا، کیونکہ قائد اعظم نے انگلش گورنمنٹ کو کہا کہ پاکستان اس حصے کو پاکستان قرار دیا جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، باقی ہندوستان میں رہے. یہ پنجاب تقسیم ہو گیا کہ آدھا لاہور ہمیں مل گیا. تو اسی طرح یہ لدھیانہ، جلندھر، امرتسر، یہ سارے یہاں ہندوؤں کی، سکھوں کی اکثریت تھی، لہذا یہ پنجاب جو ہے 2 حصوں میں تقسیم. سیالکوٹ ہمیں مل گیا اور جموں کشمیر ادھر چلا گیا جہاں اکثریت تھی. تو اس طرح سے پاکستان بنا. بنتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. قائد اعظم نے قطعاً نہیں کہا تھا کہ انڈیا کے سارے مسلمان یہاں آ جائیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو مسلمان جہاں ہے وہاں رہے، لیکن جو جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقہ پاکستان ہوگا اور کہلائے گا. یہ تھا اصل پاکستان. پھر قائد اعظم کے پاکستان کا نام تھا عوامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان بنا تو قائد اعظم نے پہلا جو وزیر قانون بنایا وہ ایک ہندو تھا، جوگندر ناتھ منڈل. اور قائد اعظم نے کہا پاکستان کا جو ہے آئین یہ بنائے گا، جوگندر ناتھ منڈل بنائے. جو وزیر خارجہ بنایا وہ سر ظفر اللہ خان کو بنایا، جو آمدی تھے. اس وقت تک آمدی مسلمان ہی تھے قائد اعظم کے دور پر. تو اس طرح یہ پاکستان، یہ تو آپ نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ، قائد اعظم کے پاکستان کا نام تبدیل کر دیا. اور یہ ایوب خان کے شاید زمانے میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا، حالانکہ اس کا نام عوامی جمہوریہ پاکستان. تو اس طرح پاکستان کو ایک مذہبی ملک بنا دیا گیا. اور آج پاکستان کا جو آئین ہے اور پاکستان کا جو ملک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم وزیر نہ کوئی غیر مسلم نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے نہ صدر بن سکتا ہے. اور یہ دنیا کا واحد آئین ہے. انڈیا میں بھی کوئی ایک مسلمان بھی صدر رہا ہے، ایک کرسچن بھی صدر رہا ہے، کیونکہ وہ سیکولر ملک ہے. وہاں ہر شخص اپنی ترقی کرتے کرتے وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، صدر بھی بن سکتا ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی انڈیا میں آباد 35 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں. اتنی بڑی آبادی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. انڈیا کا آئین سیکولر. اسی طرح برطانیہ ہے. برطانیہ کے آئین میں مذہبی اقلیت کا تصور ہے، وہ صرف پاکستان میں ہے. یہ عرب میں بھی جو مسیح ہیں وہ عرب ہیں، وہ اقلیت نہیں ہے دنیا کے ایران میں کسی ملک میں. پھر اسی طرح مسلمان جو برطانیہ میں ہیں وہ اقلیت نہیں ہے، وہ برٹش مسلمان ہیں. وہاں دنیا میں کوئی کہیں بھی مذہبی اقلیت نہیں. ایک دفعہ مجھے بینکاک میں ایک اقلیتی کانفرنس ہو رہی تھی تو مجھے بھی وہاں بلایا گیا. کس سال کی بات ہے یہ 72 کی اقلیتی کانفرنس تھی اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے تھی. تو مجھے بھی بلایا گیا. میں گیا تو وہاں تعارف شروع ہوا کہ آپ کس اقلیت سے ہیں اور کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. سب لوگ تعارف کروا رہے تھے. تو میری باری آئی تو جو صدارت کر رہے تھے صاحب، وہ سب دنیا بھر کے ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کس اقلیت سے، ان وچ minority and which country you belong. میں نے کہا I belong to Pakistan and I belong to Christian minority. تو سارے ہنسنا شروع ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟
انہوں نے کہا کرسچن کون سی منارٹی ہے؟ انہوں نے کہا کرسچنز آر میجورٹی آل اوور دی ورلڈ. یہ کون؟ کیونکہ منارٹیز کا جو تصور اقوام متحدہ کے آئین میں لکھا ہوا ہے وہاں 4 منارٹیز کا ذکر ہے، اس میں ریلیجس منارٹی نہیں ہے. کہ اقوام متحدہ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ممالک جنہوں نے اس پر سائن کیے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر پر رکن ہیں، وہ منارٹیز کو مکمل تحفظ دیں گے جان و مال کا. اس میں مذہبی منارٹی ہی نہیں ہے، وہ ہے زبان کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے. یہ منارٹیز ہے. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ریلیجس منارٹی کا تصور ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا کالج کہاں سے کیا؟ پرائمری تعلیم میں نے ابھی عرض کیا کہ پرائمری اسکول یہاں سے حاصل کی، ٹیمپل روڈ سے. کارپوریشن کا اسکول تھا اس وقت، میونسپلٹی تھی، بعد میں یہ کارپوریشن بن گئی. پھر 5ویں کلاس میں نے سلویشن آرمی اسکول سے کی. یہ کوئنز روڈ پر سلویشن آرمی ہے، مسلموں کا ہے. سلویشن آرمی وہ جو کہتے ہیں ہم شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ آرمی ہماری وہ ہے. تو وہاں میں نے 5ویں کی. 6ٹھی کلاس میں نے بڑی مشکل سے کی 3-4 سالوں میں. کیوں؟ پہلے میں داخل ہوا این ڈی اسلامیہ ہائی اسکول اچھرا، اچھا، نور الدین اسلامیہ ہائی اسکول اچھرا. پھر میں داخل ہوا، میری والدہ کا ٹرانسفر بطور لیڈی ہیلتھ مسٹر صدر میں ہو گیا، تو میں نے سینٹ جان ہائی اسکول سے میں نے 5ویں کلاس وہاں سے پاس کی. 6ٹھی کلاس میں نے رنگ محل، 6ٹھی سے 10ویں کلاس میں نے رنگ محل مشن ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی، جہاں بدر الزمان اور قمر الزمان اور منیر حسین بہت بڑے سنگر، اور بدر الزمان قمر الزمان کلاسیکل سنگر ہیں. یہ 6ٹھی سے 10ویں تک میرے کلاس میں. آپ کی ان کے ساتھ کوئی یاد؟ بحث ہم کٹھے بیٹھا کرتے تھے، گپے آنکھا کرتے تھے. وہ رنگ محل میں رہتے تھے، تو رنگ محل کے ساتھ ہی تھا رنگ محل مشن ہائی اسکول. وہ آج بھی ہے، قریباً 150 سال پرانا اسکول ہے. تو جہاں تعلیم جو ہے انگریزوں نے رائج کی. اگر انگریز جہاں تعلیمی ادارے نہ قائم کرتے تو مولوی ہی پیدا ہونے تھے مدرسوں سے. ہاں دیکھیں، ایسا ہی ہے. کنیڈ گرلز ہائی اسکول، کنیڈ کالج، لاہور کالج تو بعد میں بنا، کنیڈ کالج لڑکیوں کا، پھر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج، یہ سارے ادارے رنگ محل مشن ہے. اور جتنے بھی کیتھلکس کے کانوینٹ اسکولس ہیں، ہر کانوینٹ اس جگہ کو کہتی ہیں جہاں سسٹریں رہتی ہیں، سسٹرز اور فادرز، جن کا گھر بھی وہی ہوتا ہے کانوینٹ، اور شادی بھی نہیں کرتے وہ لوگ. شادی، کسی نے پوچھا وہ شادی کیوں نہیں کرتے، میں نے کہا کہ وہ سنت مسیح پر عمل کرتی ہیں. کہ مسیح نے بھی نہ تو اس کی ماں نے شادی کی، اس نے بغیر بیاہے ایک لڑکا پیدا کر دیا. مسیح، اس کا باپ تو کوئی نہیں تھا. سب لوگ کہتے تھے کہ تھلین دے، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے الہی قدرت سے. نہ ان کا باپ تھا کوئی، مسیح کا باپ تھا، نہ وہ کسی کے باپ بنے، نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کی ماں نے شادی. اور مسیح نے بھی کوئی شادی نہیں کی، کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، کچھ نہیں. اور ساری زندگی 30 سال ساری زندگی یوں ہی تبلیغ کرتے ہوئے اور انسانیت کو امن اور محبت کا درس دیتے ہوئے گزارا. اور انہوں نے وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے کوئی سلطنت قائم نہیں کی، کوئی ملک فتح نہیں کیا. انہوں نے کہا میرا پیغام امن اور محبت ہے، اور یہی جا کر دو. اور مسیحیت محبت اور امن کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلی. اس کے بعد میں نے جب میٹرک کر لیا رنگ محل مشن ہائی اسکول سے، تو پھر میری والدہ کا ٹرانسفر لالیاں ہو گیا. لالیاں ہم چلے گئے تو وہاں کے ساتھ ہی ربوہ تھا، تو میں نے FA اسلامیہ ہائی اسکول ربوہ سے کیا. اس وقت تک ربوہ کے لوگ جو قادیانی تھے وہ مسلمان ہی تھے اس وقت تک، بعد میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. وہاں سے مجھے ایک خاتون سے عشق ہو گیا. مجھے گھر چھوڑنا پڑا، میرے والد نے مجھے مارا پیٹا،
وہ میری والدہ کی دائی تھی، تو اس سے عشق ہوا، تو اور عشق بھی پاکیزہ قسم کا، جسے میں آج بے وقوفی کا عشق کرتا ہوں کہ آج تک نہیں لگایا اسے، نہ اس نے مجھے ایسا عشق، آج بھی میں اس کو بے وقوفی سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال وہ ایسا، کیونکہ ذہن میں تصور عشق کا ایسا ہی تھا، صوفیانہ عشق کہتے ہیں۔ میرے والد کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے مارا پیٹا، میں بھاگ کے چلا گیا سرگودے کے راستے میں۔ جب میں پیسے تھوڑے تھے، میں نے رانا پہاڑی پر رکا، جہاں رانجھا گیا تھا، جب اس کا ہیر کے ساتھ تھا، اس پر حاضری دی جہاں رانجھے نے حاضری دی، رانا پہاڑی پر، وہی میں نے کہا رانجھا یہاں آیا تھا جوگ لینے، میں بھی جوگ لینے گیا۔ بہرحال پھر میں جھنگ گیا۔ جنگ آپ کیوں گئے تھے؟ جھنگ میں ہیر رانجھا کی قبر پر سلام کرنے گیا تھا کہ وہ ہمارے امام عشق ہیں۔ تو ہیر رانجھا کی قبر جہاں ہے، وہاں میں نے ایک میریکل دیکھا کہ قبر اوپر سے خالی ہے، چھت نہیں ہے، لیکن بارش ہوتی ہے تو اندر نہیں، قبر پر نہیں گرتی، اوپر سے چھت خالی، چھت ہے۔ بہرحال اور اس دن گیا جس دن بارش ہوئی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں بارش ہوئی۔ وہاں سے جوگ لیا میں نے، وہاں سے وہ کڑھائیاں چڑھائیاں لوگ سر، تو پھر جوگ لے کر مطمئن ہو گیا، اور پھر میں سرگودے چلا گیا۔ سرگودے جا کر میں نے 5-6 دن تو باقاعدہ بھوک ننگ میں گزارے۔ پھر کچہری بازار میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو ایک شخص آیا، ملک عمر دراز خان آباد، جو محمد خان بڑا مشہور ڈاکو تھا سرگودے کا، جو غریبوں کے، اب محمد خان عوام کے دار بلکہ بھائی، بعد میں پنجاب کا گورنر بنا ہے، ملک امیر محمد خان عوام پنجاب کا گورنر اس کا بھائی بنا۔ اس نے پھر جب اس کو عمر قید ہوئی تھی تو اس نے اس کو رہا کیا تھا۔ تو محمد خان ڈاکو بڑا مشہور تھا، وہ غریبوں کے عمرا کے رئیسوں کے گھر لوٹتا تھا، اور غریب لڑکیوں کی شادی کراتا تھا، ان کے جہیز بناتا تھا، اس طرح۔ ادروائز اس کا لوٹ مار سے اپنے لیے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اس لیے وہ تھا۔ ایسے لوگ بھی اب پائے جاتے ہیں۔ تو میں وہاں کی مامی کے گھر میں رہائش میری ہو گئی، وہ لے گیا ملک عمر دراز خان، اس کا جو ماموزاد، آپس میں پھوپھیزاد ماموزاد تھے، تو وہاں سے کچہری بازار دین ہوٹل سے، تو اس نے اس کا ایک پرچہ نکالتا تھا ہفت روزہ خودی، اس نے مجھے اس کا ایڈیٹر بنا دیا۔ پھر وہ ہفت روزہ خودی کا اصل مالک آ گیا، عمر دراز کا پھر پرچہ چھاپیا میں قائد، اس میں میرا نام چھپنا شروع ہو گیا بطور ایڈیٹر، اور پھر میں نے شاعری شروع کر دی، اور شاعری پھر وہیں سرگودہ سے، کیونکہ وہ عشق تو مجھے ہو ہی گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑنا شروع کیا۔ تو حضرت الطاف مشہدی تھے، بہت بڑے شاعر، جن کا بھی میں نے شعر بھی سنایا آپ کو، انسان کو بیکار سے جاننے والے، سایوں سے لپٹ کر کبھی فریاد کرو گے، وہ میرے استاد ہو گئے۔ تو جو میں نے پہلا شعر کہا وہ اپنی محبوبہ کے حوالے سے، وہ تھا کہ تم نے سچ کہا ہے میری نوری، جدائی کا زمانہ آ رہا ہے، اور ایکچولی ہم جدا ہوئے۔ تو دیکھیے اب یہ نورا اور نوری کا جو مسئلہ بنا، میں بھی، میرا باپ، میرے والد تھے بھٹی فیملی سے، میرے دادا تھے، اور میرے دادا بھی کانورٹ ہوئے، میرے نانا محمد حسین کھرل تھے، دادا میرے امام الدین بھٹی تھے، نانا میرے شیعہ سے کنورٹ ہوئے کرسچن، دادا میرے حنفی العقیدہ تھے امام الدین بھٹی۔ تو ماں کی، باپ کی طرف سے بھٹی راجپوت، ماں کی طرف سے کھر، تو میں کہتا ہوتا ہوں میں نجیب الطرفین راجپوت ہوں، دونوں طرف سے۔ راجپوتوں کی ہسٹری سے مجھے یاد آیا کہ سرگودہ میں جب میں تھا تو عشق تو مجھے ہو چکا ہوا تھا، وہاں رول رہا تھا، تو میں نے دلہ بھٹی فلم لگی دیکھنے گیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ دلہے کی محبوبہ کا نام بھی وہی ہے، دلہ بھٹی کی، 900 سال پہلے جو تھا، جو میری محبوبہ کا نام۔ اس میں گانا جب چلا نا، واسطہ ہی رب دا تو جائیں وے کبوترا،
चिट्ठी मेरे ढोल नूं पहुंचाई वे कबूतरा, आखी तेनू आजा तेरी नूरां है पुकार। दूल्हा पट्टी भी दी महबूबा दा नाम ही नूरां ते मेरी महबूबा दा भी नाम नूरां। फिर मेरी हमसाई इस्मत ताहरा बहुत बड़ी शायरा है और टीवी आर्टिस्ट भी है, बिल्कुल। रेडियो टीवी पर भी उसने ड्रामे भी किए, सब कुछ किया। वो और मैं पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के मेंबर बने थे। ये पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड हाउसिंग सोसाइटी के, तो वहाँ जब ये कौन से सन की बात है? ये 70-72 की दौरान की बात है। तो पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं और कुर्रा अंदाजी उस दिन होनी है कि ये जहाज़ ब्लॉक के 800 घर थे जो शायरों सहाफ़ियों को मिलने थे पूरा अंदाजे से, जो उसके मेंबर बने हुए थे। अच्छा, अब 3-4 हज़ार दरख्वास्तें थी, तो घर थे 800, पूरा अंदाजे से निकलनी थी पर्ची। आपको मिला? छोटी सी बच्ची एक उन्होंने बुलाई कि ये पर्ची उठाएगी। वो पर्चियों पर सबके नाम लिखे हुए थे और वो बंद की हुई थी। इस तरह ही उस बच्ची को कहा पर्ची उठाओ, तो पर्ची पर नाम निकला कमल फिरोज 477। पहला नाम आपका? 477 लिख लिया गया। मैं भी मेंबर था, 400 लिख लिया गया। फिर पर्चियाँ मिलाई। अच्छा, इस्मत तारा ने मैंने कुट के जब भी पाई तो मुबारकबाद दी। दोस्त थी मेरी और मेरी शागिर्द भी थी शायरी में। तो अब फिर पर्चियाँ, अब जो मिरेकल हुआ, अब फिर उसको उल्टा दिया गया। फिर उस बच्ची ने पर्ची उठाई तो इस्मत तारा 476, इस्मत तारा 477 का ये फिर से हम साए बन गए। हिस्टोरिकल फैक्ट बन गया ना, पहले हम साए नहीं थे। अच्छा, फिर जब मकान बनाना था तो हमने किस्तों पर हमने पेमेंट की, 4,500 उस वक्त थे पे। तो मेरी तनख्वाह उस वक्त 300 रुपए थी, मैं जिम्मेदार में काम करता था। उसी अरसे की बात है। हाँ, 300 रुपए तनख्वाह से रोजनामा जिम्मेदार में मैं सब एडिटर था। मैं डेली पाकिस्तान में भी सब एडिटर रहा हूँ। और कौन से आपने न्यूज़ चैनल में काम किया? मैं करता हूँ, ये मुजीबुर रहमान शामी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। फिर मैंने सब एडिटरी के बाद फिर मैंने यहाँ अक़लियतों का एक एडिशन भी शाया करता था मिनॉरिटी विंग के हवाले से। तो उसका भी मैं 10 साल तक शामी साहब के साथ इस पर्चे से रोज़नामा पाकिस्तान से अटैच रहा। वो जो था ना, फिर इस तरह हम इत्तेफाक से हम दोस्त तो पहले थे ही, हम साए बन गए। तो फिर जब मकान बनने थे तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से हमने कर्जे लिए, उसने भी मैंने भी। तो फिर इस्मत तारा ने एक दफ़ा मुझे ख़त लिखा, तो नीचे लिखा आपकी होने वाली, नीचे जाकर छोटा सा हमसाई, यानी हम हमसाई बन गए थे ना। तो उसने कहा कि आपकी होने वाली हमसाई, मेंशन उन्होंने कर दिया आपकी होने वाली हमसाई। ओ नहीं, आपकी होने वाली से तो सोचते हैं ना पता नहीं क्या होने वाली, छोटा सा जाकर लिखा हमसाई। ये अभी तक खत पड़ा है मेरे पास। अच्छा, अभी संभाल के आपने रखा है? हर चीज़ मैंने संभाली हुई है। मुझे जिस खातून ने मोहब्बत भरे खातून लिखी हैं सारी चीज़ें। कितने आपको अभी तक लड़कियों ने मोहब्बत भरे खत लिखे हैं? ओए होए, तादाद तो बहुत ज़्यादा है, खतूत तो कम है। इश्क तो वस्ल के बगैर इश्क क्या। अब अगर बीवी है मेरी, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे साथ सोती नहीं है तो क्या फ़ायदा। मेरे बच्चे कहाँ से आए। मैंने फिर ज़िंदगी में दूसरा जो फिज़िकल इश्क है मेरा, वो मेरी बीवी है सलीमा। उसके बाद फिर मैंने इश्क नहीं किया। 3 बच्चे हैं मेरे। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 54 साल का है, 56 साल का है, माशाअल्लाह। और वो अमेरिका में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वहाँ ये हॉस्पिटल्स का। 3 रियासतों के हॉस्पिटल्स, 3 रियासतों के डायरेक्टर्स हॉस्पिटल्स जो हैं वो उसके मतहत। आपके बड़े बेटे के बाद कौन है? बेटी है या ना, बेटा? उसके बाद फिर बेटा है। अच्छा। आफ्ताब कमल। आफ्ताब। बड़े बेटे का नाम शादाब है, जिसके नाम पर मैंने अपना रिसाला शादाब, आज तक 53 साल हो गए
بیٹے میرے کی عمر 54 سال ہے اور رسالے کی عمر 53 سال ہے. تو وہ آج تک شاداب ماہنامہ شاداب چھپ تو جو بھی نام لکھ کے دیتا تھے محکمہ اطلاعات پنجاب والے کہتے تھے کہ یہ نکل رہا ہے. تو میری بیگم ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میری سلیمہ اختر. تو سلیمہ میں نے اسے کہا کہ شاداب کا نام مذاق سے کہہ دیں شاداب کا نام ہے. شاداب کا نام دیا منظور ہو. خوش قسمتی. پرسے کا نام شاداب, بیٹے کا نام بھی شاداب, چھوٹے بیٹے کا نام آفتاب, بیٹی میری شمائلہ کمل ہے. شمائلہ جو ہے وہ آج انگلینڈ میں اس نے LLB یہاں کیا, کنیڈ کالج میں پڑھتے رہی, گورنمنٹ کالج لاہور میں BA کیا, MA اس نے کنیڈ کالج سے MA انگلش, اس کے بعد اس نے LLB کی, پھر LLM کنگز کالج لندن سے LLM کیا اور آج اسی کالج میں پروفیسر ہے. تو چھوٹا بیٹا انگلینڈ میں ہے آفتاب کمل, وہ کہتا تھا میں یہاں کام ہی کوئی نہیں کرنا. اس کو 25 سال ہو گئے ہیں وہاں گئے, بیٹی کو 15 سال ہو گئے ہیں انگلینڈ گئے. تو وہاں جا کر اس نے ساری تیاری شاری کی اور آج وہ وہاں ہاسپٹیلٹیز پورے لندن کی ہاسپٹیلٹیز کا جنرل مینیجر ہے. ہاسپٹیلٹیز ہیں برگر کنگ, KFC, اس طرح جتنی بھی ہاسپٹیلٹیز ہیں لندن میں وہاں کی امپلائمنٹ ہوتی ہے اس کے تھرو ہوتی ہے وہاں. تو یہ بیٹا بڑا بیٹا میں بتا ہی چکا ہوں کہ وہ وہاں امریکہ میں ہے, بیٹی اور بیٹا انگلینڈ میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں تو بتا دیا, آپ کے ماشاءاللہ 3 بچے. آپ یہ بتائیں کہ آپ خود کتنے بہن بھائی ہیں؟ میری 3 بہنیں. سب سے بڑے آپ ہیں؟ سب سے بڑا میں ہوں. 3 بہنیں میری چھوٹی ہیں. ایک بہن میری امریکہ میں ہے, اس نے وہاں انگلش شخص سے شادی کی, وہ وفات پہ آ گیا, بیوہ ہے. چھوٹی بہن میری پاکستان میں ہے, اس کا خاوند پادری تھا نارووال میں, وہ بھی وفات پا چکا ہے, وہ بھی بیوہ ہے. تیسری بہن نے میری یہیں ہے زرینہ ڈین, جو کنیڈ کالج میں DPE رہی ہے, ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن. کنیڈ کالج میں پڑھی بھی وہ کنیڈ کالج میں, میری دونوں بہنیں کنیڈ کالج میں پڑھی ہیں. تو تیسری بہن زندہ ہے, بیمار ہے, نارووال میں رہتی ہے. یہ 3 بہنیں تھیں میری اور بھائی میں اکیلا, بھائی میرا 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی. اکلوتا بھائی میرا بھائی. سب سے زیادہ کس کے ساتھ اٹیچ تھے بہنوں؟ اپنی سب سے چھوٹی بہن زرینہ کے ساتھ زیادہ تھا. اب تو تینوں میرے لیے ایک جیسی ہیں. والد بھی میرے سب سے چھوٹی بیٹی سے زیادہ اٹیچ تھے, وہ ڈاکٹر تھے MBBS. پھر میں نے شاعری جو ہے وہ وہاں سرگودا سے سٹارٹ کی, پھر میں لاہور آ گیا, زمیندار میں کام کرتا رہا, مغربی پاکستان میں کام کرتا رہا, روزنامہ مغربی پاکستان اور زمیندار. اب تو وہ پرچے کئی چھپتے نہیں چھپتے. میں نے یہاں ایک تنظیم بنائی شادی سے پہلے, مجلس ارتقاء ادب. یہ میں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کو, جب فیض صاحب کے اس کے جنرل سیکرٹری تھے اور میں جوائنٹ سیکرٹری تھا, بین کیا گیا. پھر دوبارہ بنائی ظہیر کاشماری صاحب کے ساتھ مل کر, اور کسان حال میں اس کے اجلاس شروع کیے, اس کا بھی میں جنرل سیکرٹری. 3 دفعہ اسے بین کیا گیا اور تینوں دفعہ ہمیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا. 1960 میں مجلس ارتقاء ادب بنائی رائل پارک, اس میں بھی سارے ترقی پسند آتی تھی, حکومت نے اسے بھی بین کر دیا. بین کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک ترقی پسندانی, ہم پر الزام تھا کہ ہم سوشلزم پھیلاتے ہیں, سوشلزم کی تعلیم دیتے ہیں, اور ہمارا تعلق روس سے ہے, سوویت یونین سے ہے. اب تو یہ بات کچھ بھی نہیں رہی. اب سوشلسٹ کہتے رہو اپنے آپ کو, کمیونسٹ کہتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. ایک دور تھا کہ یہ گالی تھی اور جرم تھا. آج کمیونسٹ پارٹی بھی موجود ہے. انجمن ترقی پسند مصنفین کے 2 گروپ ہیں اور ان میں کوئی ترقی پسند ہے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ترقی پسند ہے کیا. لیکن اجلاس ہوتے ہیں, میں اس میں جاتا ہوں اور مجھے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے, کیونکہ اصل ترقی پسند تحریک کا زندہ لوگوں میں سے میں زندہ رہ گئی. یہاں ایک حسن رسول کاظمی رہ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے فیض صاحب کا بتایا, فیض صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ فیض صاحب مجھ سے دوست تھے وہ آپ کے, آپ ساتھ پڑھتے تھے؟ وہ نہ وہ تو بہت سینئر تھے مجھ سے.
اچھا، مجھے کتنے سال آپ سے سینئر تھے وہ؟ تقریباً 15-20 سال. میں جاتا تھا، ان کی بیٹی منزہ ہاشمی آج بھی یہ الحمرا کی وہ پتہ نہیں چیف ڈائریکٹر کیا ہے، وہ منزہ ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی 2 بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا ان کا. تو یہ ایچ بلاک میں رہتے تھے، آج بھی وہی رہتی ہیں ماڈل ٹاؤن. تو ان کے گھر جایا کرتے تھے، ہم نوجوان تھے تو فیض صاحب کی شاعری سے متاثر تو ان کے گھر جایا. آپ کچھ سنائیں اپنی کتاب کے اندر سے، کچھ ہمیں سنائیں. جو زبانی یاد ہے، ایک شعر جو بڑا معروف ہوا، جو انڈیا میں بڑا فیمس تھا. ہاں، انڈیا کی ایک اینکر نے، ٹی وی اینکر نے دہلی کی، اس نے کہا کہ کمل فیروز نے پرپوز کرنے کا شعری طریقہ بتا دیا. وہ شعر تھا میرا، بڑا معروف ہوا کہ ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے. کمال ہے. ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے. 2 مصرعوں سے ہوتا ہے نا. بالکل ایسے. تو میں نے اس میں اس نے کہا پرپوز کرنے کا شعری. دوسرا شعر میرا جو بہت مشہور ہوا وہ یہ تھا کہ یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، جائیے آپ کوئی بات. کمال. اس نے بھی مڑ کے دیکھا جانے والی نے کہ ادھر رون لگ. اچھا کنول صاحب، یہ آپ کے پاس بک ہے، یہ کرامت بخاری صاحب نے مرتب کی ہے میرے بارے میں. جو جن لوگوں نے کہیں مضامین پڑھے میری کسی تقریب میں آ کر، جو میرے ساتھ شامیں منائی گئیں اس میں، یا مختلف رسائل اور جرائد میں مضامین لکھے، وہ مرتب کی ہے کرامت بخاری صاحب. یہ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہیں، اور یہ انہوں نے اس میں یہ کچھ لوگوں نے جو آراء لکھی ہیں جی، اس میں احسان دانش ہیں، ظہیر کاشمیری ہیں، ظفر اقبال ہیں، قتیل شفائی ہیں، احمد الدین قاسمی ہیں، اور پھر اور کئی بڑے نام ہیں. الطاف پرواز ہیں، میرے استاد تھے. دوست جلندری ہیں، ڈاکٹر سلیم اختر ہیں، اے حمید ہیں، عابد حسن منٹو ہیں، ڈاکٹر بید الحادری ہیں، اسرار زیدی ہیں، جوشوا فضل الدین ہیں، خیال امروہی ہیں، ظفر اقبال ہیں، ڈاکٹر اسد اریب ہیں، ڈاکٹر تبسم کاشمیری ہیں، ستار طاہر ہیں، اظہر جاوید ہیں، عطا اللہ قاسمی ہیں، خلیق احمد خلیق ہیں، نثار اکبر آبادی ہیں، ڈاکٹر شبیع الحسن ہیں، پروفیسر حسن عسکری قاسمی ہیں، جمیل اطہر ہیں. یہ روزنامہ تجارت کے مدیر و مالک ہیں. فرخندہ لودھی، پروفیسر عاشق رحیم، پروین ملک، ڈاکٹر خورشید رضوی، ڈاکٹر آغا سہیل، پروفیسر مظفر بخاری، ڈاکٹر یونس جاوید. انہوں نے 3 مضمون لکھے ہیں. کمل فیروز میرے یار عزیز، ڈاکٹر کمل فیروز ایک مسیح مسلمان شاعر. مظفر بخاری نے لکھا. تسلیم احمد تصور، ڈاکٹر عبد الکریم خالد، مجیب الرحمان شامی صاحب نے لکھا. کمل فیروز شاعر انسانیت ناصر زیدی. اس طرح بے شمار نسرین انجم بھٹی، احمد عقیل روبی، ڈاکٹر شفیق جلندری، باقی احمد پوری، سید زامن علی حیدری، اثر چوہان، سیدہ عصمت طاہرہ، ڈاکٹر خوشنود مسرت ازرایا، ڈاکٹر سعادت سعید، یہ سردار مسیح گل، ڈاکٹر اختر شمار چودھری، نعیم شاکر ایڈوکیٹ، فرق سہیل گوندی، ڈاکٹر لیاقت کیسر، مربر سلطانہ بٹ، نیلما نہید دورانی، یہ ایس پی ریٹائر ہوئی ہیں. سید احمد حسن زیدی، نگت پروین رانا، حجویری بھٹی، ڈاکٹر فوزیہ تبسم، یہ صوفی تبسم صاحب کی نواسی، ڈاکٹر زاہدہ سلیری، ہریش میسی، وسیم راضی، امینول ظفر، گلزار چوہان، جوید صدیق بھٹی، تبسم ملک، ڈاکٹر کوثر ایمن، ڈاکٹر پریا تبیتا، سرور سکھیرا، سبینہ، سسٹر سبینہ رفت، روف ظفر، شعیب جعفری، شاہد مراج، نیاز حسین لکھویرا، جے سالک سابق وفاقی وزیر، ڈاکٹر مجید ایبل، ریورنڈ فادر جیمز چنن، کرنل کے ایم رائے، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عظیم الیاس، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رانا خاقان محمود، کرنل ریٹائرڈ پرمناس مل، زاہدہ جبیر راؤ، محمد سلیم اسدی،
زرقا نسیم اور بہت سے لوگوں کی چیزیں ہیں اس میں جو انہوں نے میرے بارے میں لکھی اور شائع ہوئی. اب آپ نے کہا کہ کچھ سنا دوں میں. یہ اپنی کتاب ہے. یہ میری کتاب ہے شکست صدائے دل. شکست صدائے دل. اس کتاب کا یہ آپ نے ٹائٹل یہ کیوں رکھا؟ میری 4 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں. 6 کی 6 کتابوں کے نام شین سے شروع ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اور 3 لفظ ہیں. یہ 3-4 تو ایسے ہی بن گئے بغیر سوچے سمجھے. اس کے بعد 2-3 نام فوری طور پر تھے. پہلا نام تھا میری کتاب کا جو چھپی 1968 میں، اس کا نام تھا شہر صلیب و گل. شہر صلیب و گل. اس کا دباچہ ظہیر کاشمیری صاحب نے لکھا تھا، جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی کے بارے میں کوئی نہ دباچہ لکھا نہ کوئی لائن لکھی، صرف میرے بارے میں. وہ بہت بڑے شاعر تھے. اور پھر رائٹرز گلڈ میں اس زمانے میں جب میری کتاب پر تقریب رونمائی ہوئی، کتابوں کی تقریب رونمائی ہوتی ہی نہیں تھی. ڈاکٹر قاسم محمود صاحب بہت بڑے افسانہ نگار تھے، وہ اس وقت گلڈ کے سیکرٹری تھے. انہوں نے وہاں وہ تقریب مرتب کی، تقریب منعقد کی میرے بارے میں. اور وہاں ظہیر کاشمیری احسان دانش، انہوں نے بھی آج تک کبھی کسی کے بارے میں ایک لائن نہیں لکھی، لیکن میرے بارے میں آ کر مضمون پڑھا. احسان دانش، ظہیر کاشمیری، خلیق احمد خلیل جو اس متحرہ کے پہلے خواب، اور اس طرح میرے دوست اظہر جاوید جو میرے لڑکپن کے 15-16 سال کی عمر سے سرگودا سے ہم دوست بنے تھے. اس وقت انہوں نے پڑھا، میرا بچپن تھا دوست کا. تو یہ پہلا مجموعہ تھا میرا شہر صلیب و گل، جس کی تقریب رونمائی پاکستان رائٹرز گلڈ منٹگمری روڈ کے آفس میں ہوئی، جس کی صدارت مرزا عتیق صاحب نے کی. تو اسرار زیدی بھی وہاں تھے. تو دوسری کتاب میری چھپی تھی، اس کا نام تھا شفق صبح غزل. تیسری کتاب چھپی اس کا نام تھا شاخ شب وصال. چوتھی کتاب جو چھپی اس کا نام تھا شام فرات دل. یہ سارے شین سے شروع ہو رہے ہیں. ساری شین. شہر صلیب و گل پہلی، شاخ شب وصال دوسری، شام فرات دل تیسری، شفق صبح غزل چوتھی، شکست صدائے دل کمل فیروز یہ پانچویں. اور چھٹی کتاب میری آ رہی ہے جس کا نام ابھی زیر تجویز ہے. وہ کب شائع ہو رہی ہے؟ وہ عنقریب، یہ اسی سال کے اندر. پھر ایک نثری کتاب ہے اصناف ادب اردو، یہ ایم اے اردو اورینٹل کالج کے کورس میں بھی شامل ہے، جس میں میں نے شاعری اور افسانہ نگاری کے بارے میں لکھا ہے. ان کی تاریخی نوعیت کہ یہ نظم کب سے شروع ہوئی، اس میں نے بتایا ہے کہ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ آنکھ کے اول شعر گفت آدم صفی اللہ بود. تو جس نے سب سے پہلے شعر کہا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. آنکھ کے اول شعر گفت آدم صفی اللہ بود. جو اس کا مصرع ہے اس کی تحقیق ہے، سب سے پہلا شعر حضرت آدم نے کہا تھا. اچھا، پھر اس میں نے فن افسانہ نگاری کہ یہ کب شروع ہوا، کیسے اس کی تکنیک کیا ہوتی ہے، کیسے لکھنا چاہیے، تکنیکی. اسی طرح شاعری کی کہ غزل کیا ہوتی ہے، غزل کیسے لکھی جاتی ہے، اس کے قافیے، یہ ساری تفصیلاً میں نے ہاؤ ٹو رائٹ اے پوئٹری اور ہاؤ ٹو رائٹ اے فکشن، یہ 2. باقی کتاب میں نے باقی اصناف پر لکھنا تھا جو نہیں لکھا جا سکا. یہ خاندانی مسرت نے ایک ترجمہ کیا تھا میں نے انگریزی سے اردو میں کہ ہاؤ کین یو لیو
गुड लाइफ है, गुड शादीशुदा ज़िंदगी आप कैसे गुजार सकते, अच्छी शादीशुदा, तो हाउ टू लव योर वाइफ, ये इसका असल मौजू था, ख़ानदानी मुसर्रती, ये तर्जमा की थी मैंने। फिर डिवेंची कोड एक किताब थी जो बैन कर दी गई, ये इसका तर्जमा मैंने किया था। फिर जमाल फ़िक्र, ये मैंने मसीही शायर और शायरात जो थी उनका मुख्तसर तारफ़ और 6 उनकी नज़में और गज़लें छापी थी, उसको जमाल फ़िक्र का नाम दिया था, मसीही शौरा और शायरात का इंतखाब। ये मेरी टोटल फ़िलहाल किताबें हैं, छठी किताब मेरी छपी नहीं। अब आप कहें तो मैं सुनाएं, आप कुछ अपने लिखे और शायर सुनाएं। ये जो सामने आ गया है, सब लोग जिसको देखने आए थे बाम पर, सब लोग जिसको देखने आए थे बाम पर, वो ईद का था चांद के अंगड़ाई आप। अरे वाह, कमाल हो गया। मैंने अपनी महबूबा की अंगड़ाई को ईद का चांद कहा है। सब लोग जिसको देखने आए थे बाम पर, कोठे पर, वो ईद का था चांद के अंगड़ाई आपकी। और दूसरा शेर है माँ के हवाले से, माँ के सिवा अजीम जहाँ में नहीं कोई, माँ के सिवा अजीम जहाँ में नहीं कोई, सारे जहाँ में देखा ना उससा कहीं कोई, सारे जहाँ में देखा ना उससा कहीं कोई, माँ के सिवा अजीम जहाँ में नहीं कोई। बच्चे कितने हसीन लगते हैं जब वो माँओं से लाड करते हैं। कैफियत है, बच्चे कितने हसीन लगते हैं जब वो माँओं से लाड करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। खत्म खुशबू का सफर होता नहीं, खत्म खुशबू का सफर होता नहीं, क्या दुआओं में असर होता नहीं। खत्म खुशबू का सफर होता नहीं, क्या दुआओं में असर होता नहीं। कल की शब गरचे पास पास थे हम, कल की शब गरचे पास पास थे हम, जाने फिर किस लिए उदास थे। क्या होगा? पास पास होने के बावजूद पास भी है और यही तो कैफियत है, उदास भी है। कल की शब गरचे पास पास थे हम, गरचे पास पास थे हम, जाने फिर किस लिए उदास थे हम। बहुत खूब। छोड़कर किसको ढूंढता है दिल, छोड़कर किसको ढूंढता है दिल, जो है मौजूद भी मुयस्सर भी, और अपनी भी फर्दे अमल पर आज डालो तुम नजर। फर्दे अमल आज भी, ये अल्लाह ताला फर्दे अमल लिखता है ना, वही उस तरफ इशारा। अपनी भी फर्दे अमल पर आज डालो तुम नजर, इससे पहले कि हमें तुम बेवफा का नाम दो, इससे पहले कि तुम हमें बेवफा का नाम, हमें तुम बेवफा उस वक्त कहो कि पहले भी अपनी भी फर्दे अमल पर आज जो डालो नजर। क्या बात? उसके बाद इससे पहले कि हमें तुम बेवफा का नाम दो, पहले अपने आते दामन बेख। बहुत खूब, बहुत खूब। ए बेवफा तुम मुझसे भी उम्मीद ना रखना, ए बेवफा तुम मुझसे भी उम्मीद ना रखना, मैंने भी वफा का कोई ठेका नहीं लिया। अरे वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ए बेवफा तुम मुझसे भी उम्मीद ना रखना, मैंने भी वफा का कोई ठेका नहीं लिया। और फिर शेर है, तू गजल है हमेशा जारी है, तू गजल है हमेशा जारी है, तेरा मक्ता मैं कह नहीं सकता। गजल कहते हैं ना, जी जी। तो उसका 5 शेर 7 शेर 9 शेर जितने भी शेर हों, उसके मक्ता आखिर का शेर जो होता है, पहले शेर को मतला कहते हैं, हाँ, जिसमें 2 मिसरे इकट्ठे हो, 2 मिसरों में हम काफिया होती हैं, और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बांधता है उसको मक्ता कहते हैं। तो मैंने कहा है
کہ تو غزل ہے ہمیشہ جاری ہے، تیرا مقطع میں کہہ نہیں سکتا. تو غزل ہے ہمیشہ جاری ہے، تیرا مقطع میں کہہ نہیں سکتا. تیرا مقطع کتنے میں مکے تھے میں وہ غزل کمانا، بہت مقطع کہانا. بہت اور پھر دیکھو ہے جس پہ مجھ کو ناز میرا کفر عشق ہے. اب دیکھو کفر عشق ہے جس پہ مجھ کو ناز میرا کفر عشق ہے. میں مومنوں کے درمیان ایک سامری ہوں دوستو. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اور آپ کو کوئی غزل ایک آدھ غزل سنا دیتی ہیں. بالکل. یہ کچھ اور شعر یاد آ گئے ہیں. مانگتا ہوں کمل خدا کو میں، مانتا ہوں کمل خدا کو میں، جو مجھے ماہ و سال دیتا ہے. یہ ماہ و سال وہ دیتے ہیں. مانتا ہوں کمل خدا کو میں، جو مجھے ماہ و سال دیتا ہے. خود پہ جب ڈالتا ہوں ایک نظر، خود پہ جب ڈالتا ہوں ایک نظر، فخر سے سر بلند ہوتا ہے. میں خود پرستی میں مبتلا رہا ہوں ایک دور. میں کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں، there is nobody like me. تو اس وقت کا یہ شعر ہے کہ خود پہ جب ڈالتا ہوں ایک نظر، فخر سے سر بلند ہوتا ہے. میں تم میرے خیالوں کو اپنے ساتھ رکھ لینا، تم میرے خیالوں کو اپنے ساتھ رکھ لینا، جگمگاتے جذبوں کو اپنے ساتھ رکھ لینا. انسان چاہے کتنی ریاضت کرے مگر کامل خدا کی ذات ہے، کامل نہیں ہے وہ. انسان چاہے کتنی ریاضت کرے مگر کامل خدا کی ذات ہے، کامل نہیں ہے وہ. جو شخص ہنسی ایک گل خنداں کی طرح تھا، ہنستے ہوئے پھول کی طرح، وہ شخص ہنسی ایک گل خنداں کی طرح تھا. باد سموم کیا چلی کملا گیا کوئی. باد سموم زہر بھری ہوا، باد سموم کیا چلی کملا گیا کوئی. آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے. مر نہ جاؤں میں یاد کرتے ہوئے، آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے. مر نہ جاؤں میں یاد کرتے ہوئے. یہ بات تجربے میں ہے بین السطور بھی، یہ بات تجربے میں ہے بین السطور بھی، کہ فاصلے قریب بھی کرتے ہیں اور دور بھی. یہ بات تجربے میں ہے بین السطور بھی، کہ فاصلے قریب بھی کرتے ہیں دور بھی. یوں ستم ڈھا رہے ہیں وہ مجھ پر، یوں ستم ڈھا رہے ہیں وہ مجھ پر، جیسے میرا خدا نہیں کوئی. یوں ستم ڈھا رہے ہیں وہ مجھ پر، جیسے میرا خدا نہیں کوئی. تازہ محبتوں کی مہک یاد آ گئی. محبتیں بھی کئی تازہ کرتا ہے نا پھر آپ، پرانی محبتیں. تازہ محبتوں کی مہک یاد آ گئی، آنکھوں کی مسکراتی چمک یاد آ گئی. آنکھوں کی مسکراتی چمک، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی آنکھوں میں چمک مسکرائی ہو. تازہ محبتوں کی مہک یاد آ گئی، آنکھوں کی مسکراتی چمک یاد آ گئی. ایک مدت تھی آرزو تھی، ایک مدت سے آرزو تھی میری، ایک مدت سے آرزو تھی میری، چوڑیوں کی کھنک سنائی دے. ایک مدت سے آرزو تھی میری، چوڑیوں کی کھنک سنائی دے. مجھے خبر ہے تجھے جس کی آرزو ہے کمل، مجھے خبر ہے جس کی آرزو ہے کمل، وہ تیرا ہو کے بھی تجھ سے وفا نہیں کرتا، وہ تیرا ہو کے بھی تجھ سے وفا نہیں کرتا. بیاہ میرے نال کر رہے تھے، پیار کسی اور نال کر رہے. مجھے خبر ہے تجھے جس کی آرزو ہے کمل، وہ تیرا ہو کے بھی تجھ سے وفا نہیں کرتا. یہ اور بات
یہ اور بات کہ ہم سے وفا ہو نہ سکی، یہ اور بات کہ ہم سے وفا نہ ہو سکی، تم نے بھی کہاں ہم سے محبت نبھائی ہے، تم نے بھی کہا ہم سے محبت نبھائی۔ لو جی یہ الگ الگ شعر سن۔ تم ہمیں ڈھونڈو گے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، تم ہمیں ڈھونڈو گے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، کون لے گا یوں تمہارا نام اٹھتے بیٹھتے، تم ہمیں ڈھونڈو گے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، کون لے گا یوں تمہارا نام اٹھتے بیٹھتے، ایک نگاہ لطف ادھر بھی ہو کہ آئے جانے سخن، ایک نگاہ لطف ادھر بھی ہو کہ آئے جانے سخن، ہم سفر ہے گردش ایام اٹھتے بیٹھتے، کوئی دیوا نہ کہے اور کوئی آشفتہ مزاج، مجھے کوئی دیوا نہ کہے کوئی آشفتہ مزاج، مل رہے ہیں پیار کے انعام اٹھتے بیٹھتے، مل رہے ہیں پیار کے انعام اٹھتے ہوئے، کوئی دیوا نہ کہے اور کوئی آشفتہ مزاج، آپ کو دیکھا ہے جب سے بے نیاز دہر ہیں، دنیا کی خبر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، آپ کو دیکھا ہے جب سے بے نیاز دہر ہیں، پرواہ ہی نہیں، آپ ہی کی سوچ ہے ہر گام اٹھتے بیٹھتے، آپ ہی کی سوچ ہے ہر گام بیٹھتے، اور شعر ہے جو تمہارے ساتھ گزری تھی بنا میں دوستی، جو تمہارے ساتھ گزری تھی بنا میں دوستی، یاد آتی ہے وہی ایک شام اٹھتے بیٹھتے، جو تمہارے ساتھ گزری تھی بنا میں دوستی، یاد آتی ہے وہی ایک شام اٹھتے بیٹھتے، اور کعبہ دل میں سجا کر آپ کی یادوں کے بت، دیکھو دل کو کعبہ بنا دیا، کعبہ دل میں سجا کر آپ کی یادوں کے بت، کعبے میں بھی پہلے بت تھے نا جو بعد میں حضرت ابراہیم نے نکالے تھے، کعبہ دل میں سجا کر آپ کی یادوں کے بت، کر رہے ہیں خدمت اسلام اٹھتے بیٹھتے، کیوں نہ اتراؤں میں اپنے طالع بیدار پر، طالع بیدار اچھی قسمت پر، کیوں نہ اتراؤں میں اپنے طالع بیدار پر، ہے تصور میں کوئی گلفام بیٹھتی، زندگی کا دوستی کا مہکشی کا پیار کا، زندگی کا دوستی کا مہکشی کا، زندگی کا دوستی کا مہکشی کا پیار کا، سوچتے رہتے ہیں ہم انجام اٹھتے بیٹھتے، زندگی کا دوستی کا مہکشی کا پیار کا، سوچتے رہتے ہیں ہم انجام اٹھتے بیٹھتے، فکر کی جنت سے آتے ہیں خیالات حسین، ہم کو ہوتا ہے کمل الہام اٹھتے بیٹھتے۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کا بہت سارا ٹائم لیا، اسی کے ساتھ ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، بہت شکریہ، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور میں اپنے قارئین سامعین سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ کنول فیروز کی زندگی، اب میں 86 میں ہوں، بس آپ بھی دعا کریں، میں بھی خدا سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اے خدا مجھے تو اور جتنا بھی زندہ رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ، آمین، آمین، اور میرے تمام عزیز و اقارب کو، میری بہنوں کو، میرے بچوں کو، اور ان کے بچوں کو، اور ان کے سارے خاندان کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندہ رکھے، آمین۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو ٹو آل، خدا۔ اسی کے ساتھ مجھے اور ڈاکٹر کنول فیروز کو اجازت دیجیے۔ آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کس بارے میں کیا رائے، اگر آپ کو بھی ڈاکٹر کنول فیروز کی پوئٹری پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اور ڈاکٹر کنول فیروز کو اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔